Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جو اوصاف بیان کیے، انسان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے الہمہا فجورہا و تقواہا. کہ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور نیکی بھی بتائی، دونوں چیزیں الہام کی ہیں، دونوں چیزوں کی طلب رکھی ہے. قرآن جب انسان کی صفات سے بحث کرتا ہے، یعنی جب انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کے ڈیفائن کرنے کا انداز اور ایک سائنٹسٹ کے ڈیفائن کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں. کیا تنخواہ بتاتے ہیں؟ بولو بھائی. اپنی قوم بتاتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ بیماریاں بتانا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں. فوراً آپ کبھی گردے پہ ہاتھ لگا رہے ہوگے، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں تو طبیعت کچھ بجھی سی ہوتی ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ. جو 18 سال کی عمر میں جب صبح اٹھ کے جو فریشنس ہوا کرتی تھی طبیعت میں، ایک ایسا جیسے جنت میں آ گئے، اب صبح بھی ویسے ہی سست ہوتے ہیں جیسے رات کو ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں. کوالٹی تو نہیں کہیں گے، یعنی جو اپنی صفات ہیں آپ وہ بیان کر رہے ہیں. اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے، 5-6 ٹھیکیدار آ گئے
آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کروانی ہے تو آپ پھر ان ٹھیکیداروں سے انٹرویو لیتے ہو, بھئی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے, تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں. تو وہاں وہ ٹھیکیدار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے, میری قومیت کیا ہے, وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے. بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کی بلڈنگ میں نے بنائی ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا. اس طرح کی صفات بیان کرے گا نا وہ. کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا, میں صرف ایک مثال کے لیے, وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں, کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردے ہیں بھائی, کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے. تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے. قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات, اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے, اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ. جیسے ریگستان ہوتا ہے نا, بہت بڑا ریگستان, اس میں کہیں ایک معمولی سا خورد بین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے. زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے, اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری, جیسے قرآن کہتا ہے نا پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے, اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا. تو کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق, اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے, معاذ اللہ اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے, اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے, اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے. تو یہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں اشکال آ رہا ہے؟ اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء, تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے, پھر اللہ نے قرآن نازل کیا, تورات نازل کی, انجیل نازل کی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اوقات 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلیو ہوتی, نظام شمسی یا اس کائنات میں جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا. اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ. یہ کوئی اتنی, یہ اتفاق ہے, یہ پیدا ہو گیا, یہ کیا ہے, ایسا ہی ہو گیا. یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا, ایسا نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے, اور مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو, اتنا سا تو ہے 6 فٹ کا آدمی, بہت بڑا ہمارے ہاں 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے, تو اس کائنات میں, پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ تو اسی لیے قرآن انسان کی جو میڈیکلی, جو انسان کی جو فزیکل باڈی ہے نا, اس کو اہمیت نہیں دیتا, بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہے, اتنے سے ہو اتنے سے, اتنے کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اتنے,
کہتے ہیں نا اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا. پدا سا ہے, اتنا سا ہے. تبھی آپ 29واں پارہ سورہ معارج اسے اٹھا کے دیکھیں, دوسرا رکوع. کلا انا خلقناہم مما یعلمون, فرمایا ایسا نہیں ہے, انسان اپنے آپ کو بہت قابل عزت سمجھتا ہے. نا 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 نا, کلا ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو, کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. کس لحاظ سے؟ مادی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. ایک پانی سے بنی ہوئی, گندے پانی سے, غلیظ پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہو, اس پہ اتنا اترانا سوٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, قرآن نے تسلیم کیا ہے واقعی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے, باڈی کے اعتبار سے واقعی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن قرآن ایک انسان کی دوسری صفت کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان جیسی مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی اعتبار سے یہ دنیا کی, اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق ہے. اب آپ دیکھو, اتنی سی زمین, اس پہ اتنے سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان, مگر انسان کی کھوپڑی کے اندر اتنا سا مغز, اس مغز کی کلاکاریاں دیکھو آپ. اور پاکستانیوں کا مغز تو ویسے بھی کوئی دیکھ لے تو وہ اللہ کی قدرت پہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی چیز کو ناپنا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے, یہ کتنا ویلیویبل انسان ہے, کتنا قیمتی انسان ہے, تو یہ باڈی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جو باڈی ہے نا, باڈی کے اعتبار سے کسی کا وزن زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو گینڈے اور بیل کا وزن بولو زیادہ ہوتا ہے. تو ایتھیس جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا مطلب پھر اونٹ کی اوقات ہے, کیونکہ انسان سے بہرحال وہ کیا ہے, بڑا ہے. تو پھر اونٹ کو چاہیے کہ آپ کو ذبح کر کے کھایا کرے, آپ کو چاہیے کہ آپ اونٹ کو ذبح کر کے نہیں کھایا کریں. آپ باڈی کے لحاظ سے کائنات میں چیزوں کا وزن کر رہے ہو. پھر تو جو اژدہا ہوتا ہے نا, میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں, بڑی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. پورے پورے مگرمچھ نگل لیتے ہیں یہ اژدہے, بندہ نگل لیتے ہیں, اور انگریز واپس بندہ نکال بھی لیتا ہے. کمال ہے, صحیح ہے نا, نگل لیتے ہیں بندہ, وہ ٹانگیں کھینچ کے آدمی پورا باہر نکال لیا. تو پھر تو وہ جو اژدہا ہے اس کی ویلیو انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. قرآن انسان کی جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ ہے صفت علم, کہ ہم نے آدم کو جو فرشتوں پر اور پوری کائنات پر فضیلت دی وہ کس بیس پر دی؟ علم کی بنیاد پر. اس میں سیکھنے کا جو مادہ ہے, جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, سیکھنے کے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. انسٹالیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے, ونڈو بڑی خاندانی ڈلی ہوئی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. دیکھو آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہے چھوٹا سا, کتنی پیچیدہ مشین ہے نا, 2 ضرب 2 کیا = وہ خود ہی بتا دیتا ہے کتنا ہوتا ہے, 4. 356 کو 838 سے ضرب دیا, ٹھک ٹھک ٹھک, جواب کیا آیا؟ جو بھی آیا, میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوں نا تو کچھ بھی جواب آ گیا, ٹھک ٹھک کر کے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کمپیوٹر لے کر آئے بالکل لیٹسٹ, اور وہ آپ کو مل رہا ہے جناب 4 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ روپے کا, مگر بٹن دبا رہے ہیں, کچھ بھی بولو, بولتے کیوں نہیں آ رہا. 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب 4 نہیں آ رہا. اور یہ جو کیلکولیٹر آپ نے خریدا یہ 100 روپے کا, تو جو 3 ڈبے والا ہے
وہ کیلکولیٹر آپ کو دے دے گا 50 روپے میں, وہ 2 ضرب 2 کر کے فوراً جواب لے کر آ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بھاری بھرکم تو نہیں, اچھے کمپیوٹر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, شکر ہے بیچ دیا میں نے, وہ ویٹ لفٹنگ کے کام بھی آتا تھا. پہلے جو لیپ ٹاپ آتے تھے نا, اس سے آپ اپنا آفس کا کام بھی کریں اور جب چاہیں اس سے اپنے مسل وسل بھی بنا سکتے تھے. وہ یہ سہولت تھی پہلے کمپیوٹر میں. خیر, وہ 4 لاکھ روپے کا آپ نے سسٹم خریدا, اس میں 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا. آپ دکان والے کے پاس گئے, یار نہ تو گوگل کھل رہا ہے اس میں ہے بھائی, نہ اس میں یوٹیوب کھل رہا ہے, نہ فیس بک کھل رہا ہے اس میں, نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے, کیلکولیٹر کو ہم پیار سے کالو کا لیٹر کہتے ہیں, نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات کے 4 لاکھ روپے ہے؟ کہہ رہے اس میں, وہ جواب دے گا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں ہر سافٹ ویئر انسٹال بولو ہو جاتا. بھائی گوگل کروم ڈالنا ابھی بتاؤ یار, 2 منٹ کی بات ہے. نیٹ پہ گئے, کروم لکھا, فری ڈاؤن لوڈ, فری چل رہا ہے یہاں پر. تو وہ اتنا یاد ہو گیا کہ وہ گوگل کروم فری ہی زبان سے نکلتا ہے, تو فوراً ڈاؤن لوڈ, یہ رہا گوگل کروم. اور کیا چاہیے بھائی؟ کالو کا لیٹر چاہیے. کون سا والا چاہیے بھائی؟ گوگل پہ لکھا, 20 قسم کے کالو کے لیٹر آ گئے آپ کے پاس, 25 قسم کے. بتا کون سا والا چاہیے اس میں؟ بھائی یہ والا چاہیے, ٹھک انسٹال ہوا. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہے, ہر چیز کی اس کمپیوٹر کے اندر صلاحیت بولو بھائی موجود ہے. جو بتانا ہے بتاؤ یار, 2 منٹ لگیں گے, نیٹ صحیح چل رہا ہو. تو آپ نے وہ کیا ہے کہ اس سسٹم میں ایسے سافٹ ویئر, وہ کہے گا بھائی اس میں جو سافٹ ویئر ڈالو اس میں انسٹال ہو جائے گا. یہ تو خالی کاغذ ہے, بتاؤ کیا کیا کام کیا لینا ہے اس سے؟ اس چیز کے وہ 4 لاکھ روپے لے رہے ہیں. اور وہ جو کالو کا لیٹر جس میں آپ نے 2 ضرب 2 لکھا جواب آیا, وہ یہی بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ صرف کیلکولیشن کر سکتا ہے کہ 1 کلو دودھ 120 روپے کا ہے تو 5 کلو کتنے کا ہوگا. وہ دودھ والے کے ہاتھ میں پکڑا دو, وہ 120 کو 5 سے ضرب دے گا, لے بھائی لے آ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. جانوروں میں بھی صلاحیت ہوتی ہے, بہت محدود, بہت محدود. سب سے بڑی جانور کی خامی یہ ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا. بولنا آتا ہے, بیان کرنا نہیں آتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان میں اور کلام میں فرق ہے. کلام کہتے ہیں بات کرنا, بیان کہتے ہیں اپنے دل میں جو بات ہے اسے ڈیفائن کر دینا, بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دینا اس کو. یہ صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, جانوروں کو نہیں دی ہے. اسی بیان سے انسان سیکھتا ہے, کیونکہ یہ بیان قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تیرا رب بڑا عظیم ہے, عزت والا ہے, جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو انسان کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کی وجہ قلم ہے. قلم, کیونکہ قلم کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے. اور قلم میں اور عام بیان میں فرق ہی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. قلم اور بیان, یعنی بیان باللسان ہوتا ہے اور بالقلم بھی ہوتا ہے. یہ دونوں خاصیتیں اللہ نے کس کو دی ہیں بھائی؟ یار کیا مسئلہ ہے آپ کو, تو لگ رہا ہے نا ادھر سے لکھ کے تو کوئی جواب دے نہیں رہے, تو میں تو منہ سے بلوا رہا ہوں نا, تو ذرا بولیں گے, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو, بیان یعنی اچھی طرح کسی چیز کو واضح کرنا. بلی کا بچہ مر جاتا ہے نا, بلی غمزدہ گھوم رہی ہوتی ہے, آپ کی پلی ہوئی بلی ہے, آپ اس سے پوچھو کیوں غمزدہ ہو, وہ بتا سکتی ہے؟ بس آپ کو اس کے آنسو سے یہ اندازہ ہو جائے گا, یا میاؤں میاؤں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غمزدہ ہے. یہ گویا اس نے اپنا پیغام آپ تک ڈیلیور کر دیا کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں. یہ بتا دے کہ میرا بچہ مر گیا ہے. مرا کیسے ہے؟ بلہ کھا گیا ہے, یا پانی میں ڈوب گیا ہے, یا مالک مکان نے اٹھا کے
باہر پھینک دیا ہے. ایسا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں, ماں کے بغیر بچوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحتی بیان وہ جاری بولو بھائی نہیں کر سکتے. کتا بھونکنے سے بتا دے گا کوئی باہر آیا ہوا ہے. وسیم بھائی آئے ہیں, ستار بھائی آئی ہیں, یہ کتا بولو نا نہیں بتا سکتا. بھونکنے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے. نہ یہ پتہ چلے گا بندہ ہے, نہ یہ پتہ چلے گا بندی ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کون سے ملک سے آیا. نہ 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 نہ, بس اس محلے کا نہیں ہے. بیان جو ہے نا, بیان, اس کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. اور بیان کی دو قسمیں, قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے جسے تحریریں کہتے ہیں, اور ایک زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اس میں خوب اچھی طرح ایک بات سمجھیں کہ جو زبان کے ذریعے بیان ہے نا وہ مؤثر زیادہ ہوتا ہے, وہ بالکل نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا. تبھی بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا, جنہیں کتاب نہیں دی گئی, مگر بیان ہر ایک کو بولو بھائی دیا. یہ نیچرل وے ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس سے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور سننے والے کو کے لیے آسانی ہے اس طریقے سے سیکھنے میں. سننے والے کو اس طریقے سے بات سیکھنا کیا لگتا ہے؟ آسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے مگر بولنا جانتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, وفصل الخطاب, بہترین بلاغت والی تقریر. ایسا خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ بولنے کی صلاحیت. ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اس لیے کہ افصح منی لسانا, بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. اور جو قلم ہے نا, قلم, اس سے فائدہ اس لحاظ سے کم ہے کہ وہ نیچر سے تھوڑا سا کیا ہے, دور ہے, آرٹیفیشل ہے نا. ہر آدمی لکھ نہیں سکتا, بولنا تو سب جانتے ہیں, لیکن اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بولی ہوئی بات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, جبکہ لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. یہ بہت فائدہ ہے اس میں. اور لکھی ہوئی تحریر سے محدود لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر وہ محدود سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ہر نتو پھتو فائدہ, یعنی خاندانی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے, پھر وہ آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں زبان کے ذریعے. تو یاد رکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان چاہے قلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ان دو کاموں کے علاوہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. نہ کم بخت لکھنا سکھاتے ہیں, نہ کم بخت بولنا سکھاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی یونیورسٹی کے لڑکے کو سوائے جو اپنی قابلیت پہ کچھ فنٹر بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے, اسے کوئی ٹاپک دو, بولے لکھ کے دکھا, اس پہ لکھ لے گا. وہ رابطہ کرے گا پڑھے لکھوں سے کہ یار اتنے پیسے لے لو, مجھے یہ مضمون بولو نا, لکھ کے دے دو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ بولنا اور لکھنا. اور لکھنے میں اس کی رائٹنگ پہ بڑی محنت کرنی چاہیے. جیسے بولنے میں انسان کے لب و لہجے کی بہت ویلیو ہے, لکھنے میں انسان کی رائٹنگ کی بہت ویلیو ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ جب لکھتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, آدمی خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یار لکھنا تو سیکھ لیتے اللہ کے بندو. اسکول میں لکھنا تک نہیں سکھا رہے ہیں کہ بے کو کیسے لکھا جاتا ہے, جیم کو کیسے, چلو انگلش لکھنا سکھا دو. اتنی گندی رائٹنگ ہے, اتنی گندی رائٹنگ ہے کہ اللامان والحفیظ. نہ لکھنا سکھا رہے ہیں اور نہ, چلو رائٹنگ گندی ہے تو بات تو صحیح لکھ دو. بولنا کچھ چاہتے ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہو. ہمارے استاد ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک پاگل بانسری منہ میں لے کے جا رہا ہے, اس کو نہیں پتا یہ بانسری ہے,
وہ سمجھ رہا ہے کوئی پائپ ہے, اس میں جب بات کروں گا تو میری بات لوگوں تک پہنچ جائے گی. وہ سمجھ رہا ہے کوئی مائک ہے. اب جب بولتا تو بانسری کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. تو وہ حیران تھا, کہتا ہے میں کیا بولتا ہوں اور بانسری کیا بولتی ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ کچھ اور بول رہی ہے. تو آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, بولنا کچھ اور چاہتے ہیں, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے, اور اسی سے پھڈے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بولو بھائی, پھڈے ہوتے ہیں. اگلا آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. کسی ماہر نے کہا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے اس بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے, پھر جو زبان پہ لانا چاہتے ہو وہ آتا نہیں ہے, پھر جتنا آتا بھی ہے تو سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف. اس نے کہا جو آپ کی رائے ہے اگر آپ اس کو بیان کرنا سیکھ جاؤ اور سامنے والا بھی نیوٹرل ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو 99% پھڈے بولو حل ہو جائے. گھروں میں بھی تو اسی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا, آپ بولتے کچھ اور ہو, اگلا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا ریٹائرمنٹ کے بعد, والد صاحب پریشان رہنے لگے گھر میں اکیلے, تو میں نے کہا آپ کوئی دکان وغیرہ کر لیں تاکہ مصروفیت ہو جائے. تو والد صاحب نے کہا ہاں اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو چاہتا ہے میں مزید تجھے کما کے کھلاؤں, اب تو چاہتا ہے کہ میں, ہاں اب تو ہونا تو یہ چاہیے تو مجھے بٹھا کے میری خدمت کر. اب دیکھو بچہ بول کچھ اور رہا ہے, ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. ابا بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کمائیں, بھائی ہم تو آپ کی خدمت کریں گے, لیکن ابا سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن نہ ہو, وہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں لیکن ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. بچے کو بھی چاہیے کہ ایسی گاڑی بات نہ کرے نا جو آج کل مارکیٹ میں سمجھ آسانی سے نہیں آتی. ہم تو بچے کو ہی نصیحت کریں گے تمہیں یہ مشورہ دینے کی بولو بھائی ضرورت کیا, ہر مشورہ دینے کا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. سیاسی پھڈے بھی اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. ایک سیاسی لیڈر ایک بیان کرتا ہے, دوسرے اس کو الٹا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. خیر جو میں اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل ٹاپک تھا وہ تو میرے ذہن میں اس طرف کہاں سے آیا ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ علم کی صلاحیت, علم کی وجہ سے نہیں, علم سے یہاں مراد ہے اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. اتنی زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ پہچان سکتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے یا خود سے بناؤں, اور بنانے والے کی کیا صفات ہیں, اور ان صفات کی بنیاد پہ بنانے والے کی اطاعت کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے یا اس سے نفرت کرنی ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی ہے, انسان میں. لہذا اللہ نے اس کائنات میں جتنا پروٹوکول انسان کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اتنا پروٹوکول کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسان تو اس کائنات میں ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. ایک کونے میں زمین پڑی ہوئی ہے بالکل ریت کے ایک ذرے کی طرح, اس کمتر انسان مادی اعتبار سے, لیکن یہ اتنی بڑی کائنات, اربہ ارب کہکشائیں اور اتنی بڑے بڑے اجرام جو اللہ نے پیدا کیے, سارے کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا, مادی اعتبار سے تمہیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا جا رہا, لہذا مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے, میری صحت ایسی ہے, میں خوبصورت اتنا, میں جوان آدمی, عمریں چھپائی جاتی ہے نا. اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں, پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے, 35 بتا دی, حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے, انا للہ ہو گیا ان کا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا تھا.
ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا، میں یوں میں یوں، میں ایسی صحت، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، او بھائی یہ ککھ بھی ایک گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات میں، ان کی کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے، جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا، تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر، کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے، خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے، اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا پانی جمع ہوا ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، تھوڑا سا پانی آگے، لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا، بتایا کرتے تھے، طوفان آیا سمندری، پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے، اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ، جہاز کو اٹھا کے. لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں 18 گریڈ کا، میں 19 گریڈ کا، میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی، ہے تو وہی نا، 5.5 فٹ کا انسان ہے. تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے، پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں اور میں یوں، یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں اس سافٹ ویئر کی ویلیو ہے جو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا، انسٹال ہوا ہوا ہے. وہ ہے علم، سیکھنا. اور وہ علم جس سے سیکھ کے عمل نہ ہو اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا ہے. شیطان اتنا پڑھا لکھا ہے کم بخت کہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کو پتا ہے، تبھی تو وہ ہر ایک پر اسی حساب سے وار کرتا ہے نا. عالم پر اس حساب سے وار کرے گا، ایک عام آدمی پر اس کے حساب سے وار کرے گا. تو وہ علم جس پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. نالج تو آ گئی نا سگریٹ پینے والے کے پاس. کہتے ہیں دنیا میں واحد پروڈکٹ ہے جو سچ بول کے بیچی جاتی ہے اور تبھی سب سے زیادہ بکتی ہے. بھائی دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے نا جس کے ڈبے پہ سچ لکھا ہوا ہوتا ہے. پیپسی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار صحت کے لیے نقصان دہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ نقصان دہ تو وہ بھی ہے، میٹھا ہے نا بہت اس میں. ارے اتنی چینی جب پیو گے تو کہاں جاؤ گے. یا تو اتنی چینی پینے کے بعد پھر اتنا چلو بھی. پتہ نہیں کتنے چمچ ڈالے جاتے ہیں ایک کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میں چینی کے. اتنی چینی جب پیو گے تو یا تو بھاگو اسے یوٹیلائز کرو، نہیں کرو گے. کہیں لکھا ہوتا ہے بوتلوں پہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے کہ جس نے یہ پیا ہے تو براہ مہربانی آدھے گھنٹے کم از کم وہ واک لازمی کریں، پھر یہ جزو بدن بنے گی. لکھا ہوتا ہے.
خبردار پوستیوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ. ارے یہ لکھا ہونا چاہیے نا بوتلوں کے اوپر, خبردار پوستیوں کے لیے بوتل پینا, بولے نا مضر صحت ہے نا. جیسے سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے, تو یا کم از کم یہ تو ہو کہ سست لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنک پینا مضر صحت. لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا. لکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہ بکے. واحد ایک سگریٹ ایسی چیز ہے, چائے جھوٹ بول کے بیچی جاتی ہے. یہ خوب ذہن, میں نے چائے پر بہت تحقیق کی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے. یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ چیزیں, کہہ رہے ہیں یار میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ پراپر ریسرچ کی ہے نا, تو چائے صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی. اس میں کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے, بکواس ہے بالکل, کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے. اور کینسر ختم ہوتا ہے, کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی, اس کو بکواس کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. بس سٹا ہے, مزہ کاکڑ دن ہو جاتا ہے پی کے, ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہوتا ہے. اور یہ وقتی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے آپ کے, انرجی مل رہی ہے. تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. چرس پیو ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گا. اب چرس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے. نشہ ہے نشہ, ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چرس, ہیروئن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, ہیروئن تو بہت ہی زیادہ, چرس اس سے کم. چائے بہت معمولی سا نشہ ہے, لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی پیتا ہوں, چھوڑ دی تھی 1 سال, پھر لوگوں نے پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے, ابے بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں. اب لسی کون پیے گا اللہ کے بندو. تو مجبوراً پھر وہ ہے کہ چلو وہ ہلکی چیز ہے. تو ہم نے جو چائے دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو, پینے کی چیز نہیں ہے. اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا. اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. میں نے گڑبڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی. 40 سال تک چائے پی ہے ہم نے, بچپن سے, پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی. مائیں تو بچپن دودھ جیسے ہی چھڑاتی ہیں بچے کو فوراً چائے پہ لے آتی ہیں نا, سب گھروں میں ہو رہا ہے. اب سوچو 40 سال ایک آدمی نے چائے پیو, دن میں 3 4 کپ ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل, لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی. اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے. لیکن 1 سال چھوڑ کے پھر وہ 10 دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں. کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن تک رہتا ہے, بہت زیادہ 10 دن آپ پریشان ہو گئے, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن وہ رہے گا, ایک ٹھڑک رہے گی. کسی کو چائے پیتا ہوا دیکھ کے دل چاہے گا لے لوں, یہ ٹھڑک باقی رہتی ہے. 3-4 مہینے میں یہ ٹھڑک بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور 1 سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی, بڑا مجاہدہ کیا. لیکن وہی ہے, یہ میں آپ کو جلدی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس پر عمل کریں, یہ چھوڑیں, اس کا نقصان ہے آپ کو. میں نے چائے جب چھوڑی تھی تو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا, مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. جو تھوڑا بہت جذباتی پن تھا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے, اور جس کے 3-4 گھر ہوں اس کو تو بہت ٹھنڈے رہنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ورنہ وہ ادھر جائے گا, ادھر پھڈا, ادھر جائے گا, وہ پاگل ہو جائے گا. تو چائے چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دماغ کو سکون ملا ہے, کیونکہ نشہ ہے نا, نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. تو بہت دماغ میں ایک, یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا, وہ غصہ آنا ختم. اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے, میدا صحیح ہو جاتا ہے. چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے, میدا پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا. یہ 2 فائدے تو فوراً ہوئے تھے. خیر, تو میں جلدی سے وہ بتا دوں پھر بیان کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا, چائے. اب میں نہیں پیتا تھا, میں نے کہا نہیں پینا, تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ. او بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی. یہ کون سا کلچر ہے بھائی. کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے. بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا, یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی. کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے, بکری کو جیسے ہی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی, کھاتی رہے گی, یہ کھائے گی. چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ, نہ اب منہ
گھمانا شروع کرے گی, جگالی. تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے, ہر وقت اس کو کیا چاہیے؟ زبان کا ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, چائے, نسوار, پان گٹکا, روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ. روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے, نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے. تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دڑا دڑ بڑے آسان ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے, ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے. روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے, فوراً نسوار, پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے. مفتی صاحب آئے ہیں, یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے, تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے, اتنا بڑا گلاس لسی کا. ابے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے, وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی, وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو, تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا, بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک, کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کتنا ڈالنا ہے اس میں. تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا حساب کتاب. پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چھوڑوں گا انشاءاللہ, یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا. یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے. تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی, تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی, لونگ, ادرک, یہ 3 چیزوں کا قہوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے. اس سے یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے, اور طبیعت بھی فٹ فاٹ, دماغ بھی واقعی سچی مچی کا تیز ہوتا ہے. دار چینی, ادرک, لونگ, اس میں کلونجی بھی ہو, یہ سب چیزیں یہ تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا آیا نا. تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں. کسی حکیم صاحب, قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو, دار چینی, ادرک, لہسن, سونٹھ کہتے ہیں ادرک کو, جو سوکھا ہوا ادرک, اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو. اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی, ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے, یہ بنا کے لے. یہ ہماری پتی ہے. یہ کیا ہے ہماری؟ آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں. ہم اپنی پتی اپنے ساتھ, جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ دودھ پتی بھی ہے, اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا, اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے, چائے سے, اس سے بھی زیادہ, اور وہ واقعی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر دوبارہ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اللہ نے انسان کو کیا صلاحیت دی ہے سیکھنے کی, تو یہ ہے اصل. اب سیکھنے میں سب سے پہلے علم جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں. اللہ کرے میں 10 منٹ میں اپنی بات جلدی سے صحیح طرح سے مکمل کر لوں. سیکھنے کے درجات مختلف ہیں کہ سیکھ کیا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل سائنس کا علم سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے, کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے نا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ معاشرے میں عزت کس کو زیادہ ملے گی؟ بول لو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کو. یار یہ زیادہ مٹی کا برتن ٹھیک ہے, لیکن وہ نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ تو فیکٹریوں میں ویسے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے, اور وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اور آپ مٹی کے برتن نہیں بنا سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت بولو زیادہ ہے, کیونکہ بھائی یہ ایسا علم ہے جس سے انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تبھی لوگ ڈاکٹروں کی عزت ایک کمار سے زیادہ کرتے ہیں, کمار جو مٹی کے گھروندے بناتے ہیں.
اور پیسہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے ڈاکٹروں کو. تو یاد رکھیں انسان کی فضیلت سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیکھنا فضیلت نہیں ہے, بلکہ وہ اور آپ چرس بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. بولو نا یار, یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے نا. تو اس سیکھنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہی ہے جیسے لیپ ٹاپ میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے کہ وہ بہترین جوا کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایسے بھی تو پروگرام ڈلتے ہیں نا, اس میں بیٹھ کے آپ پب جی کھیلو, آپ جوا کھیلو. تو سیکھنا جو جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے وہ مطلق علم نہیں ہے, بلکہ مفید علم جس کا انسان کو فائدہ ہو. اور اس میں بھی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ علوم کی فضیلت دوسرے علوم سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیں جس طرح میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو فضیلت کمار پہ زیادہ ہے, بالکل اسی طرح سب سے افضل علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس علم سے آپ کو اللہ کا پتہ چلتا ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو, اور آپ کو کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہو. اس علم کی آج دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس علم کی ہے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتی ہے. اور یہ علم یونیورسٹیوں میں بولو نہیں پڑھایا یار, یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف مدرسوں میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس خطاب ان کا یہ پھر کتابی شکل میں یہ خطاب موجود ہے. میں نے کہا نا دیکھو خطاب نیچرل وے ہے بات کو ڈیلیور کرنے کا, لیکن اگر کتابی شکل میں نہ ہوتا تو آج ہمیں اس خطاب کا پتہ نہ ہوتا. جس نے تحریر کیا اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا کہ دیکھو تم دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون چھوڑ دو, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دینی مدرسوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں نا آپ کو چھوڑ دو. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو مدرسے جن میں لوگ علماء بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, حلال و حرام کا علم سیکھ رہے ہیں, یہ مدرسے کیا ہو جائیں گے؟ بند. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بند ہی ہوں گے نا, فرشتے تھوڑی آگے چلائیں گے. اور یہ سب لوگ کاروبار میں اور ملازمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی چاول بیچ رہا ہوگا, کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب ہو سکتا ہے کہیں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے نا بھائی. میں اگر مدرسے میں نہیں پڑھتا تو مدرسے تو میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا نا, گولے گنڈے کی دکان کھول لیتا, یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوتا, زرداری کے سے میرے بہت اچھے تعلقات ہوتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا. آپ کو کیا ہے, میں جو بھی کروں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. یہ گولے گنڈے تو کم سے کم یہ تو کر ہی رہا ہوتا نا. کچھ بھی نہ ہوتا تو یار ایک ریڑھی لگا کے گولے گنڈے بیچ رہا ہوتا, کچھ تو کر رہا ہوتا. لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہ کر رہا ہوتا, میں حلال و حرام کی باتیں نہ کر رہا ہوتا. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مدرسوں کے ساتھ آپ تعاون چھوڑ دو گے تو یہ مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ یہ سب کیا کریں گے؟ بولو. ابھی جو یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں نا دل جمی کے ساتھ, ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری کیا گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے؟ بولو نا یار, نہیں لی ہوئی. اور اللہ نہ کرے کہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لے لے. جس دن دینی مدرسے گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے اس دن دینی مدرسوں کا ایسے ہی جنازہ نکلے گا جیسے آپ کے یونیورسٹیوں کا جنازہ نکل چکا ہے. آپ کہیں نہیں ہماری یونیورسٹیاں تو بہت اچھی ہیں, جا آپ یونیورسٹی میں دیکھ لو لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی. اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے.
میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زیادہ فائدہ ہے. وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے, ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے, لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا, اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے. اور کیوں بٹھایا ہوا لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے, قرآن بھی آ رہا ہے. خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے, امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے. اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے تو بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائیں. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے, وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے, اس کا بھائی ہے, وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا, غیرت گئی, ختم غیرت. اب وہ برباد ہوں گے. آج کی خبر ہے یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے. آج کی خبر, احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری خواہش پوری نہیں کرو. تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے, ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے, دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے, کتنا غلط ہو رہا ہے. او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے. پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے, ان کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے, بات کر لے. مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب, عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے. جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا جو قرآن, آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے, اور فیمیل کو میل پڑھا رہے ہیں اور میل کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے؟ روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ. کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں جوان لڑکیوں کو ہراسا. تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی, کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو, اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی, مجھے بیان کے لیے بلایا تھا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو, سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں, یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے, وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے, نوٹ, پیسہ چاہیے پیسہ, غیرت ویرت ختم.
میرے پاس فون آتے ہیں, میری بچی کا یہ ہو گیا, وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں, وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی, حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا, لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے, لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر, اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ, بھائی, چاچا, ماموں ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے, غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا, وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا, مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے, آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو, کیا لگتا ہے تمہارا, کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی ہیں تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار, ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی, پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ, ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہے گا پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دیکھو نیچرل مذہب ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بہت سے مذہبی رہنما, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے مذہبی رہنماؤں نے نا آپ کو اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورت شیطان کے روپ میں نکلتی ہے. اگر کسی مرد کی عورت پہ نظر پڑے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے فوراً اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرے, تاکہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہو جائیں, ختم. اور یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بھائی کسی کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے, ہاں برا آدمی اس خیال کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بولو قربان کر دیتا ہے, اور وہ حلال پر قناعت کرتا ہے. تو یہ غیر اختیاری نظر پر جب ایسا خیال آیا تو جو بالکل ایک نیچر کے مطابق ہے, نیچر ہے یہ, تو نیچر سے لڑوایا جا رہا ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تمیز سے دیکھو, اور ان کو نامرد بناؤ, ان کو پھر جو ہے نا کچھ ایسا کوئی علاج کرو ان کا تاکہ یہ آدمی نہ رہیں. وہ پروفیسر پہ اعتماد کر رہے ہیں, اس کی کمپلین ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہماری بچیوں کا خیال کریں. اس پروفیسر سے کون بچائے گا آپ کی بچیوں کو؟ میں مانتا ہوں سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے, لڈو سب کے دل میں پھوٹتے ہیں, خیالات سب, اور نہیں آ رہے تو وہ بیمار ہے, اس کمبخت کو اپنا علاج کرانا چاہیے. نیچر سے مت لڑو, خام خام ایک گھننے بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں. یہ گھنا پن ہے, اچھے بچے نہیں ہیں. یہ تیرا کیا لگتا ہے, یہ جو میل ٹیچر تمہاری بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے جوان, یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے عورت پر باپ اور بھائی کا پہرا بٹھایا ہے. وہ بھائی اپنی بہن کے حق میں غیرت مند ہوتا ہے, باپ بیٹی کے حق میں غیرت مند. اس پہرے کو ہماری یونیورسٹیوں نے بولو ختم کر دیا, اور نہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں. نہ جب مذہبی جماعتیں نہیں اٹھا رہے ہیں تو باقی کون اٹھائے گا آواز؟ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے,
کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ تو میں جو واقعات ہمارے سامنے تو لوگ دل کی باتیں کرتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچی مری کیوں ہے. وہ بھائی مری اس لیے سیٹنگ چل رہی تھی اس کی, اب وہ بتا نہیں سکتی کہ باپ میں غیرت ہے, بھائی میں غیرت ہے, اس کو نہیں بتا سکتی وہ. اور دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب اس کو حلال کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دے رہے, یعنی غیرت دکھا رہے ہیں کہ شادی تمہاری ہماری مرضی سے ہوگی. بیٹی کو کیا بول رہے ہیں, جب اپنی مرضی سے کرنا تھا تو پھر لڑکوں میں بٹھایا کیوں اس کو لے جا کے آپ نے؟ عجیب پاگل پنے والی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اتنے غیرت مند تھے تو وہاں کیوں بٹھایا اس کو؟ جب وہ روزانہ 20 آدمیوں کو دیکھ رہی ہے, کلاس فیلوز کو دیکھ رہی ہے, ٹیچر کو بھی دیکھ رہی ہے, پروفیسر کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہی ہے, اسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہے, اب وہ لٹو ہو رہی ہے, تو اب میرے بھائی اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب یہ غنیمت ہے کہ وہ شادی کی بات کر رہی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنانے کی بات نہیں کر رہی. اس پہ اپنی بچی کے پاؤں دھو دھو کے پیو. بیٹی تو اتنی نیک کہ تو یہ کہہ رہی ہے میری شادی کر دو, بتا کہاں شادی کرنی ہے, تو جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے فوراً کر دو. اب غیرت کا مسئلہ بناؤ گے تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے. غیرت دکھانی تھی اس وقت, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, غیرت اس وقت دکھانی تھی, اب اس وقت نہیں دکھائی ہے, تو اب جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے بولو, کوئی چرسی ہیروئنچی نہ ہو, انسان کا تھوڑا سا بچہ ہو تو وہ کر دو. اور وہ شادی کے لیے ایگری ہو گیا تو اس کا مطلب انسان کا بچہ ہے, ورنہ لڑکے آج کل نہیں ایگری وقت ہے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے ہم نے, وہ کھینچے گا اس کو, وہ چسکے لے گا, وہ تھا شادی نہیں کرے گا, وہ چسکے لے گا, وہ اس کو کہے گا بھی 4 سال بعد شادی کریں گے, ابھی تھوڑی لائف کو انجوائے کرنے دو, شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, ہماری تعلیم. اور یہاں آتی رہی ہیں خواتین, روتی رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے, زندگیاں برباد کر کے پھر ہمارے سامنے روتی ہیں. مجھے 4 سال ایک آدمی نے لارے رپے دیے, ایک خاتون آئی وہ بھی ڈاکٹر میڈیکل کالج میں, ان کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر بھی ڈاکٹر, 4 سال اس نے لارے رپے دیے, پہلے ایجوکیشن مکمل ہو جائے, مفتی صاحب, اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ لارے رپے میں آئی کیوں, اس کے کیوں آئی بھائی؟ اس کے بولتے شادی کر آرام سے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے. نہیں ہوتا. تو اپنی جو طاقت ہے نا اس کو صحیح جگہ لگاؤ, ورنہ آپ کی صلاحیتیں برباد. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے, لیکن کب تک؟ آج ہے, کل ان کی اولادیں نہیں ہوں گی, اولادیں ہو گئیں تو اولادوں کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ویسٹرن سے آ رہا ہے, وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اسکول والے صاف لفظوں میں پروموٹ نہیں کر رہے, کل یہ پروموٹ کریں گے, صحیح ہے نا, کل یہ کیا کریں گے, یہ خود سکھائیں گے پروفیسر کہ کیا ہوتا ہے اگر اس کی اس سے دوستی ہے, وہ اپنے چکر میں سکھائے گا, کیونکہ صرف خدا ہے جو حق بات کرتا ہے, وہ کسی کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتا, ورنہ انسان جب بات کرے گا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرے گا, وہ اپنے مفاد پہلے رکھے گا. تو پروفیسر خود کہے گا اس میں حرج کیا ہے, تھوڑا ذہن کو کشادہ رکھو, کیوں مولویوں والی پرانی باتیں کرتے ہو, دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں, بس احتجاجات ہو رہے ہیں. تو بھائی وہ مولانا تھانوی کی بات مکمل کر دوں, انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے مدرسوں کے ساتھ تعاون ختم کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ چاول بیچیں گے, انڈے چھولے کا کاروبار کریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے پاس ایمان اور غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. سمجھ رہے ہو, ڈاکٹر بنے گی, وہ انجینئر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, سب پیدا ہوں گے, انسان پیدا نہیں ہوں گے. آج کسی نے امریکہ سے ایک بوڑھی عورت کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, بیچاری رو رہی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امریکن لیڈی ہے, کہہ رہی میں نے اپنے بچوں کو اتنی محنت سے پالا, اور میں سنگل مدر ہوں, ویسے ہی شوہر کے بغیر پالا ہے, جس نے پیدا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے, اکیلی ٹینشن اٹھا کے پالا ہے, اور مجھ سے میری اولاد ملنے بولو نہیں آتی. یہ ہے عورت کے حقوق, یہ کل تمہارا فیوچر بھی ہونے والا ہے. ابھی میری پیشگوئی, اس کو ریٹن فارم میں لے آؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد نا لوگ یہ دیکھیں کہ ایک مولوی یہ فضول باتیں کر کے گیا تھا. تو اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی کو ایجوکیشن, تو آپ اپنے اسکول بنائیں,
آپ اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جب وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں آپ اپنے جو ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں, سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے, اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا, جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.